بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسے صراط مستقیم کی ایک سیریز چل رہی ہے، باطنی گناہ اور ان کا علاج، اور ان گناہوں میں سب سے پہلے ہمارا حسد کا ٹاپک چل رہا ہے۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے حسد کی تعریف، اس کی عقلی قباحتوں اور قرآن و حدیث سے اس کی مذمت کے بارے میں جانا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم حسد کے اسباب کے بارے میں جانیں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی مرض کا علاج کرنے سے پہلے اس کے اسباب جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان اسباب کو جاننے کے بعد بیماری کو ختم کرنے کی اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حسد اور کینہ بھی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، ان کے پیدا ہونے کے بھی کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ تو ان اسباب کو آج ہم جانیں گے۔ ان اسباب میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے دشمنی۔ تو جب انسان کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے دشمن کی تباہی اور بربادی بہت محبوب ہو جاتی ہے، اور یہ دشمنی کسی بھی بنا پر ہو سکتی ہے، مال و دولت، حسن و جمال، عزت و شہرت وغیرہ وغیرہ۔ اور جو حاسد ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ محسود سے جو نعمتیں ہیں یہ چھن جائیں، چاہے مجھے ملے نہ ملے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ محسود کی نعمت کا زوال ہو جائے اور یہ چیزیں مجھے مل جائیں۔ اس دشمنی کی وجہ سے اہل کتاب بھی مسلمانوں سے جو ہے وہ حسد کیا کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ایمان سے پھر جائیں اور دوبارہ کفر کی طرف آ جائیں، جس کا ذکر قرآن عظیم میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اہل کتاب میں سے کثیر نے اپنے باطنی حسد کے باعث چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اس کے بعد کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 109۔ کیونکہ جو کافر ہیں وہ یہ بات جانتے تھے کہ مسلمان حق پر ہیں، اور اسی لیے وہ ان سے حسد کرتے تھے کہ یہ جب ایمان پر ہیں اور ان کے انعامات بھی ان کو پتہ تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ کافر ہو جائیں۔ اگر حسد کی ہم مثالیں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں بہت سی مثالیں ملیں گی، جس میں سب سے پہلے ہم اپنے خاندان کے بارے میں اگر دیکھیں تو اگر خاندان میں کسی کو کسی سے دشمنی ہو جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل جو رشتہ داری ہے وہ سب بھلا دیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر تباہ ہو جائے، اس کی فصلیں، اس کا مکان، اس کے بچے سب برباد ہو جائیں اور یہ سب ہمیں مل جائے۔ یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو خوبصورت چہرہ ہے یا اس کا مال و دولت ہے وہ سب اس سے ختم ہو جائے، اور پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو، لوگ ہماری تعریفیں کریں، اور اس کی جو عزت ہے وہ لوگوں کی نظر میں ختم ہو جائے۔ اسی طرح حسد ہونے کا جو دوسرا سبب ہے وہ عزت و شہرت کی بنا پر ہے۔ وہ عزت و شہرت کی بنا پہ جو حسد ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے کسی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، قوت حافظہ بہت اچھا ہے، حسن و جمال ہے، یا وہ قرأت و نعت بہت اچھی کرتا ہے، تو یہ سب بھی حسد کے اسباب میں آتے ہیں۔ اس میں اگر تو جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، علم کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل دریافت کرتے ہیں، اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں تعریفی جملے کہتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس بندے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ علم اس کے پاس سے کسی طرح چلا جائے اور جو اس کی عقل ہے وہ بالکل زائل ہو جائے، اور لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آنا چھوڑ دیں، بلکہ بالکل گمنام ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا قوت حافظہ دیا ہے، اس کا فہم بہت اچھا ہے، اور وہ اپنے پوری اکیڈمی میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں وہ بہت اچھا طالب علم ہے، استادوں کی نظر میں اس کی عزت بھی بہت ہے، تو باقی جو طلباء ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ استادوں کی نظر سے جو ہے یہ گر جائے اور یہ استاد کا فیوریٹ نہ رہے، اور وہ اس کے لیے پھر اس طرح بد دعائیں کرتے ہیں کہ اس کے پاس جو علم ہے یا اس کا جو ذہانت ہے، اس کا جو قوت حافظہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے، اور بے شک اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بھی اس کے ساتھ ناگہانی مصیبت اس کے ساتھ پیش آ جائے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے اس طرح حسد کی بنا پر اس لیے اتنی بری جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت غلط چیز ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جو کہ قرأت و نعت بہت اچھی کرتا ہے، یا اس کی آواز بہت اچھی ہے، وہ نعتیں بہت اچھا کرتا ہے، بیان بہت اچھا کرتا ہے، تقریریں بہت اچھی کرتا ہے، اور لوگ اس کو اپنی محافل میں بلاتے ہیں، اس کا آنا جو ہے محافل میں کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے، اس کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اس کی نعتوں کی جو کیسٹیں ہیں وہ مارکیٹ میں جا رہی ہے، لوگ اپنی دکانوں پر، گھروں پر وہ کیسٹیں چلا رہے ہیں یا ان کے بیان چلا رہے ہیں، اور ان کو خصوصاً جو ہے وہ اپنی محفلوں میں بلایا جاتا ہے۔ اگر کبھی اعلان ہو جائے کہ یہ قاری ہے، یہ نعت خواں جو ہے یہ کسی محفل میلاد میں آ رہے ہیں، تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، تو بہت سے مبلغین اور تقریریں کرنے والے اور بہت بہترین نعت خواں جو ہے وہ اس حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قاری ہے، یہ جو نعت خواں ہے، اس کی جو ہے وہ آواز چلی جائے، چاہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے کوئی بھی اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے، لیکن بس یہ لوگوں کی نظروں سے اتر جائے۔
اسی طرح حسد کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت زیادہ حسن و جمال دیا ہوا ہے اور اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، لوگ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اچھے اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے، لوگوں کو مثال دی جاتی ہے کہ آپ اس جیسے اخلاق اپنائیں، جب بھی وہ کسی محفل میں جاتا ہے تو لوگ اس کے گرد بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے لوگ حسد کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور لوگ یہی چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی بربادی بھی کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کو برتر جان کر اپنے آپ کو کمتر جانتے ہیں کہ جو ہے یہ ہم سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ساری یہ نعمتیں اس سے چھین لے، اور لوگوں کے درمیان بھی ان کے بارے میں بری باتیں بولتے ہیں کہ نہیں ایسا اخلاق کا نہیں ہے، یا ان کی کوئی نہ برائی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اس کو میٹنگز وغیرہ میں بلوایا جاتا ہے، اس کی رائے کو جو ہے وہ لوگوں کی رائے پہ فوقیت دی جاتی ہے، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں، اور ان کے جو بزنس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ان جیسی اسٹریٹجی اپنائیں اور اپنے بزنس کو جو ہے وہ فروغ دیں۔ تو بزنس کے ہی اندر جو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسے شخص سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی کیوں اتنی واہ واہ ہوتی ہے، لوگ کیوں اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اور یہ ایسا کیوں ہے، اس کا دماغ ایسا کیوں ہے، تو وہ اس سلسلے میں حسد کرتے ہیں، اور پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس بندے کی عزت کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں سے اس کی جو عزت و وقار ہے وہ نکل جائے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت اچھا جو ہے وہ انداز تدریس ہے، یعنی کہ اس کا وے آف ٹیچنگ بہت زیادہ اچھا ہے، اسٹوڈنٹس اس سے دور دور سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے ان کی پرسنٹیجز یا ان کا رزلٹس بہت اچھے آتے ہیں، تو لوگ جو مختلف جو دوسرے ٹیچرز ہیں جن کا وے آف ٹیچنگ اتنا خاص نہیں ہے، یا بچے ان کے پاس نہیں آتے اتنے، یا ان کا وے آف ٹیچنگ اچھا نہیں ہے، تو وہ اس شخص سے یا اس ٹیچر سے حسد کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے، اس کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے یا اس کا جو فہم ہے وہ اس سے چھن جائے، اور جو ہے یہ اس طرح اچھے طریقے سے نہ پڑھا پائے، اور اس کی بنا پر ان اسٹوڈنٹ سے بھی وہ نفرت کرنے لگتے ہیں جو اس ٹیچر کی وجہ سے اچھی اپنی فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں یا اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حسد جیسی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں کرتی، لیکن آپ کو الٹا جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنا محاسبہ کریں اور میں بھی اپنا محاسبہ کرتی ہوں کہ کہیں ہم اس حسد جیسی مہلک بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے علاج کی طرف آئیں، جو کہ ہم اپنے آنے والی ایپیسوڈز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اگر آپ اس حسد جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔